اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ٹیچر عبدالحمید میر پرائمری اسکول کاوری بالا سے آپ کے سامنے ہوں اس ویڈیو کے ذریعے۔ پیارے بچوں، یہ جو ہم آف لائن ویڈیوز آپ کے موبائل نمبروں پہ سینڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ان کو اچھی طرح دیکھتے ہوں گے اور اپنی کاپی پر جو آپ کو کام دیا جاتا ہے وہ لکھ کر یاد بھی کریں گے، تاکہ آنے والے وقت میں کل جب امتحانات ہوں گے تو آپ اچھی طرح وہ پاس کریں گے۔ ہمیں امید ہے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان جو بھی ویڈیوز آپ کے موبائلوں پہ آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح دیکھ کر ان کو کہیں یاد کرنا ہے، کہیں کاپی پر لکھنا ہے، ان کو اچھی طرح آپ دیکھتے رہنا۔ آج کا جو ہے ٹاپک یا مضمون یا عنوان ہم کہتے ہیں، تو آج ہے 8 اگست 2020، جماعت تیسری، مضمون اردو، عنوان حبہ خاتون۔ تو یہ جو حبہ خاتون تھی یہ ایک عورت تھی، اس کا نام ہے کشمیر میں، یہ کشمیری شاعرہ بھی تھی، تو جس کو آپ آج سنتے ہو LD ہاسپٹل جو سری نگر میں، وہ اسی کے نام پر بنایا گیا ہے، جس کو لل دیت ہسپتال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم کیا کریں گے، پہلے ان مشکل الفاظ جو ہیں ان کو یاد کریں گے۔ آؤ معنی یاد کریں۔ ان پڑھ، جس نے پڑھا نہ ہو۔ ان پڑھ ہو گیا وہ شخص جو سکول ہی نہ گیا ہو، یعنی جس نے کچھ نہیں پڑھا ہو۔ حکمران ہو گیا حاکم، بادشاہ۔ ملکہ ہوگی رانی، بادشاہ کی بیوی۔ فریفتہ ہوگی، ہم اس کو بولتے ہیں جو عاشق ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 الفاظ کو اچھی طرح پڑھ کر اپنی کاپی پہ یاد کرنا، پہلے کاپی پر لکھنا اچھی طرح، پھر یاد کرنا۔ مجھے امید ہے آپ اچھی طرح ان ویڈیوز کے دیکھتے ہوں گے اور یاد بھی کرتے ہوں گے۔ اب ہم سبق پڑھیں گے، یہ پیج نمبر 61 پہ ہے۔ ملکہ، فریفتہ، حکمران، ان پڑھ، مشہور۔ حبہ خاتون، بچو، حبہ خاتون کا اصلی نام زون تھا۔ تو جب سے پہلے یعنی جب گھر میں اس کا اصلی نام کیا تھا، زون۔ وہ چندہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ اسی کشمیر کے ایک علاقہ ہے چندہار پامپور میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام عبدی راتھر تھا۔ باپ کا نام کیا تھا؟ والد ہو گیا باپ کا نام تھا عبدی راتھر۔ زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا۔ جب یہ 5 سال کی ہوئی تو گھر والوں نے اس کو کہا کہ آپ جاؤ، جو مقامی مسجد کا امام صاحب ہیں اس کے پاس پڑھو، قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرو۔ 2 سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی، یعنی 2 سال کے بعد یعنی 7 سال کی عمر میں اس نے فارسی کتابیں بھی پڑھنی، فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی۔ زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی۔ اب گھر والوں نے اس کی شادی کر دی ایک ان پڑھ لڑکے کے ساتھ۔ سسر، ساس اور اپنے شوہر کو جی جان سے خدمت کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے، یہ بہت ان کی عزت کرتے تھے، ان کے کام آتی تھی، لیکن وہ اس کو پھر بھی ستاتے تھے۔ دکھ کے ان ہی حالات میں زون درد بھرے اشعار کہنے لگی۔ جب اس کو اب پریشانی ہوئی، گھر میں ستانے لگے، سسرال والے ستانے لگے، تو اس نے درد بھرے اشعار، یعنی وہ گانے جو اشعار کی صورت لکھتے ہیں ہم غزل کی صورت میں، تو اس نے وہ کہنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زون کو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ میٹھی اور پر اثر آواز بھی عطا کی تھی۔ یہ خوبصورتی بھی تھی اور اس کی آواز بھی اچھی تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھرے اشعار گاتی تھیں۔ تو یہ اپنا دل کا جو بوجھ تھا، یعنی سسرال والے ستاتے تھے، اس کے لیے یہ کچھ گانا گاتی تھی اور اشعار گاتی تھی، اپنا دل کا جو بوجھ تھا وہ کم کرنے کے لیے۔ اس طرح ان کے شاعرہ ہونے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ اب جو ہی اس نے یہ اشعار کہنے لگے، تو یہ جو اشعار کہنے لگی زون، تو اس کے دور دور تک چرچے ہوئے، دور دور تک باتیں ہوئی کہ فلانی زون جو ہے وہ شاعرہ ہے۔ زون یہ اشعار لے کر پامپور کے صوفی بزرگ خواجہ مسعود کے پاس جاتی تھی۔ یہ جو سناتی تھی اپنے ایک مشہور بزرگ، اس کے پاس جاتی تھی
انہوں نے زون کو حوا خاتون اور دیا، حوا خاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہیں۔ تو اسی جو خواجہ مسعود تھے بزرگ، صوفی بزرگ، اسی نے اس کو حوا خاتون کا نام دیا۔ یہ پہلے گھر میں نام تھا زون، اب اس کا نام کیا بن گیا؟ حوا خاتون۔ یہ مشہور یہ صوفی بزرگ تھے خواجہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ، اسی نے اس کو دیا یہ دوسرا نام۔ ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پامپور کے علاقے کی سیر کو نکلے۔ ایک دن اچانک جو اس وقت کے بادشاہ تھے اس کا نام تھا یوسف شاہ چک، وہ اس پامپور کی طرف علاقے کی سیر کو نکلے۔ انہوں نے حوا خاتون کی میٹھی آواز سنی تو یہ جا رہے تھے، تو یہ حوا خاتون ایک جگہ کھیت میں گانا گا رہی تھی، یہ اپنی اشعار سنا رہی تھی، تو اس پر فریفتہ ہوا تو وہ عاشق ہو گیا اس کا، اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے۔ بعد میں یوسف شاہ چک نے حوا خاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کے ملکہ بنی۔ اس طرح جب اس کی آواز اس کو پسند آئی تو اس نے شادی کا پیغام بھیجا اور اس نے وہاں اس حوا خاتون کے ساتھ اب نکاح کیا اس وقت کے بادشاہ نے، جس کا نام تھا یوسف شاہ چک۔ تو یہ اسی طرح یہ کشمیر کی ملکہ بنی، اب یہ رانی بنی، ٹھیک ہے نا۔ حوا خاتون کے درد بھرے اشعار آج بھی کشمیر کی زبان پر ہیں، آج بھی لوگ اس کے اشعار جو ہیں گاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ حوا خاتون پاندرٹھن میں مسجد حوا خاتون کے قریب دفن ہے۔ ایک جگہ ہے کشمیر میں ہی پاندرٹھن، تو وہاں ایک مسجد ہے، مسجد حوا خاتون کے قریب دفن ہے، تو یہ اس کی قبر جو ہے وہ وہیں پر ہے پاندرٹھن، ٹھیک ہے۔ تو یہ کشمیری شعر آپ بچوں نے آپ نے وہ سنا ہوگا، سکے میوس سنی میں برم دت نیونک ہو سکے ہو اس گئی میندی، ہے نا۔ یہ جو ریڈیو پر بھی ہوتے ہیں اس کے گانے، تو کشمیری لوگ بھی گاتے ہیں۔ تو یہ وہی حوا خاتون تھی، بہت نیک عورت تھی، بعد میں یہ اچھی بزرگ بھی بنی۔ اس کے نام پر بہت سارے جو عمارتی چیزیں ہیں، جیسے کچھ بلڈنگیں ہیں، جیسے LD ہاسپٹل ہے، یہ اسی کے نام پر بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیارے بچے اس کے جو کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات میں لکھوں گا تاکہ آپ اچھی طرح گھر میں بیٹھ کر ان کو یاد کرو گے۔ مختصر جواب لکھیے۔ حوا خاتون کا اصلی نام کیا تھا؟ ایک سوال۔ حوا خاتون کہاں پیدا ہوئی؟ 2۔ حوا خاتون کے باپ کا نام کیا تھا؟ 3۔ حوا خاتون کو زون کو حوا خاتون کا نام کس نے دیا؟ 3۔ حوا خاتون کشمیر کی ملکہ کیسے بنی؟ ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے جو جواب ہیں وہ یہاں دیکھو میں نے لکھ کے رکھے ہیں، آپ اچھی طرح اپنی کاپی پر لکھیں گے۔ سوال: حوا خاتون کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب: حوا خاتون کا اصلی نام زون تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال: حوا خاتون کہاں پیدا ہوئی؟ جواب: حوا خاتون چندرہار پامپور میں پیدا ہوئی۔ سوال: حوا خاتون کے باپ کا نام کیا تھا؟ جواب: حوا خاتون کے باپ کا نام عبد راتب تھا۔ زون کو حوا خاتون کا نام کس نے دیا؟ زون کو صوفی بزرگ خواجہ مسعود نے حوا خاتون کا نام دیا۔ حوا خاتون کشمیر کی ملکہ کیسے بنی؟ جب وقت کے حکمران یوسف شاہ چک نے حوا خاتون کے ساتھ شادی کی تو اس طرح وہ ملکہ بنی، ٹھیک ہے۔ اب بیٹا یہ دیکھو جملے بنائیے، ٹھیک ہے۔ یہاں لکھیں 4 کشمیری حوا خاتون کے رسول میر محمود گامی گیت بہت گائے جاتے ہیں، بہت مقبول ہیں، رسیلے ہوتے ہیں، درد بھرے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں اس کو ہم ہر جملے کو 4 بنا سکتے ہیں، جیسے 4 جملے 4 یعنی 12 جملے ہم بنا سکتے ہیں، یا میں نے 4 بنائے ہیں۔ کشمیری گیت بہت گائے جاتے ہیں، ایک جملہ۔ کشمیری گیت بہت مقبول ہیں، کشمیری گیت رسیلے ہوتے ہیں، کشمیری گیت درد بھرے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے صرف 4 جملے بنائے ہیں۔ آپ دیکھو یہاں کشمیری گیت رسیلے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ حوا خاتون کے گیت درد بھرے ہوتے ہیں، رسول میر کے گیت بہت گائے جاتے ہیں، محمود گامی کے گیت بہت مقبول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو جملے بنانا ہے، جیسے اس میں ایک اٹھانا ہے، یہ اٹھانا ہے، یہاں دوسرا اٹھانا ہے، یہ دوسرے میں بھی، یہ ہر ایک میں آئے گیت، ہر جملے میں آئے گا، پہلے کشمیری پھر گیت پھر یہ ہو گیا ایک جملہ، ٹھیک ہے۔ حوا خاتون گیت اس میں اسی طرح، تو 4 جملے میں نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
دیکھو پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملہ مکمل کیجیے۔ الف بے، عبد راتھر ایک معمولی ڈیش ڈیش تھا، کسان تھا۔ ٹھیک۔ زون اپنے ساس سسر کی بہت عزت کرتی تھی۔ دکھ کی اس حالت میں وہ درد برے شعر کہتی تھی۔ حبہ خاتون کی آواز بہت میٹھی تھی۔ حبہ خاتون کشمیری کی ملکہ بنی۔ ٹھیک ہے، اب خالی جگہوں کو دیے گئے الفاظ سے پر کیجیے۔ ملکہ میٹھی اشعار شوق، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد برے اشعار۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے حبہ خاتون کو ڈیش ڈیش آواز دی تھی، میٹھی۔ حبہ خاتون کشمیر کی ڈیش ڈیش بنی، ملکہ۔ حبہ خاتون کو پڑھنے کا بہت شوق۔ ٹھیک ہے، آپ مذکر اور مونس الگ الگ کر کے لیے اس نے لکھے ہیں ایک ہی جگہ، چاہے مذکر ہے یا مونس، مگر اس نے ملا کر لکھے ہیں سارے ایک ہی جگہ۔ اب ہمیں الگ کر کے لکھنا ہے۔ دیکھو، باپ، عورت، لڑکی، بیٹی، سسر، شوہر، شہزادہ، اس میں ہمیں بتانا ہے مذکر کون ہے اور مونس کون ہے۔ دیکھو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، اس نے لکھا ہے باپ، باپ ہو گیا مذکر، یہ ہم لکھیں گے مذکر کے نیچے۔ پھر اس نے لکھی ہے عورت، عورت لکھیں گے مونس کے نیچے۔ لڑکی مونس کے نیچے۔ بیٹی مونس کے نیچے۔ سسر جو کہ مذکر کے نیچے۔ شوہر مذکر کے نیچے۔ شہزادہ مذکر کے نیچے۔ ٹھیک ہے، اس میں چار جو ہیں، یہ 7 ہیں ٹوٹل، 4 اس میں مذکر ہیں، 3 مونس ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور سوال ہے آپ کے لیے، دیے گئے اشاروں کے مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ اشارے دائیں سے بائیں، یعنی یہاں سے یہاں تک ہمیں لکھنا ہے۔ حبہ خاتون کا نام ڈیش ڈیش ہے، اس میں دیکھنا، دیکھو، زال واو نون زون، زیوا نون زون تھا۔ ہم ڈیش ڈیش سے لکھتے ہیں، کاف لام میم قلم، اوپر سے نیچے۔ ٹھیک ہے، زون کو پڑھنے کا کافی ڈیش ڈیش تھا، شوق، شین واو کاف۔ ڈیش ڈیش کا پانی ضائع مت کیجیے، نون لام نل کا پانی۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، یہ جو آج کا اتنا ہی، مجھے امید ہے آپ اچھی طرح اس کتاب کو کھول کر اپنی کاپی پر جو بھی میں نے لکھا ہے یہاں یہ لکھیں گے۔ آج اتنا ہی، باقی وسلام۔